الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر خدا کے بارے میں آج کچھ حضور کے فرمان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ میرے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے قریب اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے، یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پاک کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا ہم نشین، اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ فرمان نبی ہے کہ 7 شخص دنیا میں ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ اس کے لیے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کیا، تنہائی میں خدا کو یاد کیا، اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو ان 7 اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے جو تنہائی میں خدا کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں؟ جو تم اعمال اس دنیا میں کرتے ہو ان تمام اعمال میں سے تمہیں بہتر عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے سارے اعمال میں سے پاکیزہ اور بلند مرتبے والے اعمال ہیں؟ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو درداء، کہ تمہارا سونا اور چاندی اس دنیا کے اندر خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل، اور تمہارا دشمنوں سے لڑ کر ان کو قتل کر دینا اور تمہارا شہید ہو جانے سے بھی بہتر عمل یہ ہے کہ تم اللہ پاک کا ہمیشہ ذکر کیا کرو۔ یعنی کہ اگر تم سونا اور چاندی کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور اگر تم دشمن کے ساتھ جہاد کرو اور اس کو قتل کر دو اور خود شہید ہو جاؤ، تو ان دونوں اعمال سے بڑھ کر بھی یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قبول ہے کہ تم خوف خدا کی وجہ سے اللہ پاک کا ذکر کرو اور ہمیشہ ذکر کرو، یعنی دائمی ذکر کرو۔ جو شخص دائمی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کے ذکر کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا تو میں اس سے بغیر مانگے سب سائلوں سے بہتر دوں گا۔ یعنی کہ جو شخص ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے اور کسی سے دستے سوال دراز نہیں کرتا، کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو اللہ پاک اس سے بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ایک اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا۔ یعنی جنتی یہ چیز سوچے گا کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو لمحہ بھی یاد الہی میں نہیں گزارا، کاش مجھے وہ لمحہ دوبارہ مل جائے تو میں اس لمحے کو بھی یاد الہی میں گزار دوں۔ آخر میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں حالانکہ مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے۔ مسجد کی طرف جب گئے، مسجد میں پہنچے تو مگر انہیں کوئی میراث جو بانٹتی ہوئی دکھائی نہ دی، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ہم نے تو مسجد میں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ تو بولے ہم نے وہاں ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو ذکر خدا کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے، یہی تو حضور کا جو ہے نا
حضور نے جو ہمارے لیے پیچھے جو ہمارے لیے عمل چھوڑے ہیں، بہتر عمل ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ ہم ان عمل کو کر کے اللہ پاک اور اس کے رسول کے نزدیک ہو سکتے ہیں، یہی وہی میراث ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں بھی ہمیشہ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔